رات کے آخری پہر اسپتال کی خاموش راہداریوں میں صرف مشینوں کی بیپ سنائی دے رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ جیسے کسی بڑی آزمائش کی خبر دے رہا تھا۔ کمرے کے اندر سیون غازی بے ہوش لیٹا تھا، اس کی سانسیں کمزور ہوتی جا رہی تھیں، جبکہ باہر ایلف کی آنکھوں میں خوف، بے بسی اور امید تینوں ایک ساتھ نظر آ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے آہستہ آواز میں سیون کے والد سے کہا، اگر اگلے 24 گھنٹوں میں ہارٹ ڈونر نہ ملا تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ الفاظ سنتے ہی جیسے پوری دنیا رک گئی۔ سیون کے والد دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہرے پر وہ درد تھا جو ایک باپ صرف اس وقت محسوس کرتا ہے جب اس کے بچے کی زندگی ہاتھوں سے پھسل رہی ہو۔ ایلف مسلسل دعا مانگ رہی تھی۔ وہ بار بار سیون کے کمرے کے شیشے سے اندر دیکھتی اور ہر بار اس کی آنکھیں بھر آتی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کبھی یہی سیون زندگی سے بھرپور انسان تھا جو سب کو ہنساتا تھا، سب کے دکھ بانٹتا تھا، مگر آج وہی شخص اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ لڑ رہا تھا۔ اچانک اسپتال کے کوریڈور میں تیزی سے قدموں کی آواز گونجی۔ ڈاکٹر جلدی سے باہر آئے اور بولے، ہمیں ایک ڈونر مل گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ایلف کی آنکھوں میں امید کی چمک آ گئی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ڈاکٹر کے چہرے پر خوشی نہیں تھی، ان کے لہجے میں عجیب سا بوجھ تھا۔ سیون کے والد نے فوراً پوچھا، کون ہے وہ؟ کس نے ہمارے بچے کو نئی زندگی دی ہے؟ ڈاکٹر کچھ لمحے خاموش رہے، پھر بولے، اس حقیقت کو ابھی سیون سے چھپانا ہوگا۔ اگر اسے سچ پتہ چل گیا تو شاید وہ یہ دل قبول نہ کرے۔ ایلف حیران رہ گئی۔ آخر ایسا کیا راز تھا جو سیون کی زندگی سے بھی زیادہ خطرناک بن چکا تھا؟ رات گزر رہی تھی مگر ہر لمحہ ایک نئی بے چینی لے کر آ رہا تھا۔ ایلف کے دل میں بار بار ایک ہی سوال اٹھ رہا تھا کہ آخر ڈونر کون ہے، اور ایسا کیا تعلق ہے جسے چھپانے کے لیے سب مجبور ہیں۔ دوسری طرف سیون نیم بے ہوشی میں بار بار ایک ہی نام لے رہا تھا، مجھے دھوکا مت دینا۔ یہ الفاظ سن کر ایلف ٹوٹنے لگتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سچ سامنے آیا تو شاید سیون سب سے نفرت کرنے لگے گا۔ صبح ہونے سے پہلے سیون کی سرجری شروع ہو گئی۔ آپریشن تھیٹر کے باہر ایلف اور سیون کے والد خاموش بیٹھے تھے۔ دونوں کے دل میں خوف تھا مگر دونوں ایک دوسرے سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہے تھے، جیسے دال